رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کلثوم جہاں بیگم بنت مرحوم شمس الدین عرف نواب آغا جانی صاحب کی روح کو صرف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ معبود اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی نعمتوں اور اپنے ارحم الراحمین ہونے کے صدقے میں مرحومہ کے درجات بلند ہیں، ان کو بلندتر فرما۔ معبود اس مجلس سے سرکار سید الشہداء اور اس میں استعمال ہونے والی آیات، روایات، انبیاء کرام اور ائمہ اعظام کے وہ تمام کلمات کہ جو ہماری زندگی یا ہماری آخرت کو بہتر بناتے ہیں، ان الفاظ کے واسطے سے مرحومہ کے گناہان کبیرہ
اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے انہیں جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے مرحومہ کے ورثہ بالخصوص ان کے اقربا، ان کے اعزاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مجلس چہلم کے عنوان سے منعقد یہ مجلس، جس میں مشہور و معروف آیت کہ جو تکراری آیت ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ اس آیت کے ذیل میں آپ نے ہزاروں مجلسیں سماعت فرمائی ہوں گی اور بہت سے نتیجے آپ تک پہنچے ہوں گے۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ اس آیت کو الگ الگ انداز میں اتار کے یہ کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو ذی نفس ہے، جس کے پاس جان ہے، جس کو اللہ نے اس دنیا میں صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، نفس دے دیا ہے جو خواہشات کی طرف بلاتا ہے، تو بس یہ ذی نفس ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ زندگی تمام کرے گا اور ملک الموت اس کی بالین پر پہنچ جائیں گے اور ذائقہ موت کو نفس کو چکھا دیا جائے گا اور زندگی کا بظاہر اختتام ہوگا اور موت کا آغاز ہوگا کہ جس موت کے بعد ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس کو نہ زوال ہے اور نہ جس کو کبھی بھی ختم ہونا ہے۔ لہذا اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ نے اس آیت میں ایک اور جملہ اضافہ کیا، ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ موت انسان کو پلٹا دیتی ہے اس کے پروردگار کی طرف، ملا دیتی ہے مالک حقیقی سے۔ لہذا اب جب ہم کبھی کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اظہار تأسف کرتے ہیں اور صیغہ استرجاع جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ بندہ کہ جو ذی نفس ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے خداوند عالم سے، یعنی خداوند عالم کے ان مقررہ ملائکہ سے کہ جو اس بات کے اوپر مامور ہیں کہ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں، ہمارا نیا سفر شروع ہو اور قبر کے اندھیروں میں ہمیں لے جا کے لٹا دیا جائے، تو اب باری باری سے تمام فرشتوں کی نوبت ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے سے سوالات کیے جائیں قبر کے اندر جا کر، اور اس کے بعد ان جوابات کی بنا پر یا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ یقیناً جنت اور جہنم تو روز محشر کے بعد ہی ہمیں ملنے والے ہیں، کہ جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوگا اور ہمارے تمام اعمال اور ہماری وہ کرتوتیں جو دنیا میں ہم نے انجام دی ہیں وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی، کہ جس کے لیے سورہ زلزلہ میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دنیا کے اندر اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، اور اگر ذرہ برابر بدی کی ہے، برائی کی ہے، تو یہ بدی بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ وہ روز محشر ہوگا کہ جس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور بندے کو عابد کی زندگی دیتے ہوئے یا ہم فیہا خالدون کہتے ہوئے اللہ جنت میں استقرار بخش دے گا یا جہنم کے گڑھوں کی طرف لوٹا دے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرنے سے لے کر اس روز محشر تک بندہ نہ جہنم میں ہے اور نہ جنت میں، بلکہ آرام سے سو رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قبر ہی اس کے لیے جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی جہنم کی پہلی منزل کا نام ہے قبر اور جنت کی پہلی ارتقاء کا نام ہے یہی وہ لحد، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم آرام کرتے ہیں بظاہر، کہ جس وقت آتے ہیں وہ کرام الکاتبین کے بعد ہمارے اعمال نامے کو ہمارے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، اور اب وہ سوال کرنے والے جو منکر و نکیر اور مبشر و بشیر ہوا کرتے ہیں وہ آ کے سوال کرتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، اور سارے جوابات دیتے ہوئے بندہ اگر اپنے جوابات کو ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ معمور شدہ ملائکہ اسی قبر کو جہنم کا ایک باغ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ سوالات ہیں کہ جو یقیناً قبر میں ہم سے پوچھے جانے والے ہیں۔ اسی لیے دین مبین اسلام اور بالخصوص فقہ جعفری کے اندر آپ حضرات ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے اور ہم اس کو کفن پہناتے ہیں تو اس وقت تلقین پڑھی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان قریب 2 ملائکہ قبر میں تم سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے،
ان سوالوں کو سن کر گھبرانا نہیں، بلکہ ہر سوال کا جواب دینا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی، اگر پوچھیں تمہارا نبی کون ہے تو کہنا محمد و نبی جی، محمد تمہارا نبی ہے۔ اگر وہ دین کے متعلق سوال کریں تو بتانا کہ اسلام تمہارا دین ہے، اور یہ جوابات اس کو بتائے جاتے ہیں جس وقت کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب لاش کو اور میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ایک عزیز، ایک نزدیکی، ایک دوست، ایک حبیب قبر کے اندر اترتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور دائیں پنجے سے دائیں بازو کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو پکڑ کر اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، مردے کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ان قریب وہ دو ملائکہ آنے والے ہیں جو تم سے سوال کریں گے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جوابات جو سنائے جا رہے ہیں مرنے والے کو، یہ تو مر چکا ہے، کیا واقعاً یہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے؟ تو یقیناً فقہ جعفری کا تو تعلق یہی بتاتا ہے کہ یہ دو لفظ جو استعمال ہوتے ہیں، اسمع افہم، یا اگر عورت کی میت ہو تو اسمعی و افہمی، تم سنو اور سمجھو، یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، کہ ان قریب جب ملائکہ آئیں گے تو تم سے سوال کریں گے۔ عزیزان گرامی، عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یقیناً قبر میں داخل کرتے وقت ہمارے احباب ہم کو یہ تمام جوابات بتائیں گے۔ جب کفن پہنایا جا رہا ہوگا تب یہ جوابات بتائے جائیں گے، جب تدفین ہو جائے گی اور مسلمان مٹی دے کے دور چلے جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ تلقین ہوگی اور یہ عقیدے بتائے جائیں گے۔ مگر عزیزوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چونکہ بتا دیا جائے گا، لہٰذا اگر کوئی ایسا سوچے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو دنیا میں کسی کام کرنے کی، بلکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم کو ساری چیزیں بتا دی جائیں گی، ساری چیزیں سمجھا دی جائیں گی، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ بندے کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ عقائد کا سوال کہ جو قبر میں ہونے والا ہے ان کے جوابات اس دنیا میں ہم آمادہ کر کے رکھیں۔ ہم کو ہر وقت یہ معلوم ہو کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہم کو ہر وقت یہ محسوس ہو کہ ہمارا نبی کون سا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین کیا ہے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کیا ہے۔ لہٰذا اب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوا کہ اپنی دعاؤں میں دعائے عدیلہ کو شامل کیا کرو۔ یہ دعائے عدیلہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے سامنے مومن اپنے عقائد کو رکھ دیتا ہے کہ میرے اللہ، میرا یہ عقیدہ ہے، میں تجھے رب جانتا ہوں، میں تجھے عادل سمجھتا ہوں، تجھے ارحم الراحمین سمجھتا ہوں، آخری نبی محمد کو تیرے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی جانتا ہوں، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جن کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پھر نبوت کا جب اختتام ہوگا تو امامت کا آغاز ہوگا، جس کا آغاز مولانا الموحدین کے ذریعے اور اختتام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے ہوگا۔ یہ وہ عقیدے دعاؤں کے اندر، اس دعائے عدیلہ کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، اور عدیلہ اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ سے یہ معاملہ کرتا ہے، یہ بزنس کرتا ہے اس دعا کے اندر کہ میرے اللہ، آج میری رگ حیات میں جان ہے، آج میرے پاس اختیار ہے، تو نے مجھے زندگی دے رکھی ہے، میرے پاس مہلت ہے، لہٰذا میں اپنے عقیدوں کا اظہار کر کے یہ عقیدے امانت کے طور پر تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے اللہ، یہ میرے عقیدے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، یہ عقیدے پلٹا دینا، عدول کہتے ہیں پلٹنے کو، اے میرے اللہ یہ عقیدے مجھے اس وقت پلٹا دینا جب مجھے ان کی ضرورت ہو، یعنی جب قبر میں تیری طرف سے آنے والے ملائکہ مجھ سے سوال کریں تو میری زبان اگر گنگ ہو جائے تو میں نے تجھ کو امین سمجھتے ہوئے تیری ضمانت میں یہ اپنے عقیدے دے دیے ہیں، میرے اللہ قبر میں میرے یہ عقیدے مجھے واپس کر دے۔ لہٰذا اگر دنیا میں کوئی دعائے عدیلہ کے اوپر اصرار کرتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد خداوند عالم یہ انتظام کرتا ہے کہ جو عقیدے زندگی میں اس نے سنائے تھے خداوند عالم کو، خدا خود ضامن ہے چونکہ، لہذا وہ گواہ بن جائے گا کہ مجھے معلوم ہے دنیا کے اندر اس کے عقیدے کیسے تھے، لہذا تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی میت کو، اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا کے تم چلے جاؤ۔ لہذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے، اور دعا صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ صاحب دعائے کمیل پڑھ لی تو بڑا ثواب ہے، دعائے توسل پڑھ لی تو بڑا ثواب ہے، فلاں دعا پڑھ لی تو اتنا ثواب ہے۔ یقیناً ثواب ہے۔ معصومین اگر یہ فرما کے گئے ہیں کہ ان کی قرات سے یہ ثواب حاصل ہونے والا ہے تو پھر بھلا کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ یقیناً ثواب ملنے والا ہے، لیکن علم اسی وقت آئے گا کہ جب ہمیں ان کلمات کے معنی اور مفہوم معلوم ہو، جب ہمیں معلوم ہو کہ زبان سے جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ وگرنہ اگر ہم صرف ایک طوطے کی طرح سے صرف دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں یا قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں تو یقیناً یہ بولنے کا، یہ قرأت کرنے کا، یہ الفاظ کو ادا کرنے کا ثواب تو ہمیں ملے گا، مگر جو مقصد ہے ان دعاؤں کا وہ ہم سے فوت ہو جائے گا۔ لہذا مشہور واقعہ ملتا ہے اور ایک مقولہ مشہور ہے
جو غالباً علامہ اقبال کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے کہ صاحب ایک دن ایک انسان نے دیکھا جو بڑا مومن تھا، بڑا رحم دل تھا، کہ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری ہے جو طوطوں کا شکار کر رہا ہے. طوطے ہیں جن کا وہ شکار کرتا ہے، یہ بیچارے جاتے ہیں کھیتوں کے اوپر کھانے کے لیے اور یہ جال ڈالتا ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے، آزاد پرندوں کو غلام بنا لیتا ہے. لہٰذا اس کو یہ افسوس ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں ان طوطے یہ جو پکڑے جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دوں کہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو. لہٰذا کوشش کرتے کرتے آخر چاہتا یہ کہ خطے کے جتنے بھی یہ پرندے ہیں ان سب کو اپنے گھر میں بلائے، ان کو ٹریننگ دے اور یہ سمجھائے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. لہٰذا اس کوشش میں، اس کاوش میں اس نے تمام شکاریوں سے تعلق کرنا شروع کیا کہ اب سے تمہارے پاس جتنے بھی طوطے آتے ہیں وہ تم میرے حوالے کرنا، میں انہیں ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. لہٰذا سارے طوطے اس نے پکڑے اور ان کے حوالے کر دیے. اب انہوں نے ایک بہت بڑے ہال کا انتظام کیا اور اس کے اندر غذا کا انتظام کیا اور کھانے کا انتظام کیا. اور اس کے بعد جب وہ سارے طوطے ٹرینڈ ہو گئے اور ان سے وفادار ہو گئے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے خیر خواہ ہیں، تو اب ان طوطوں کو ٹریننگ دینا شروع کی. اور وہ ٹریننگ کیا تھی کہ ان کو سکھایا کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو شکاری کو دیکھتے ہی اڑ جائیں گے. لہذا یہ سکھا دیا گیا ان طوطوں کو کہ تم شکاری سے دور رہنا، وگرنہ وہ تمہارے اوپر جال ڈالے گا اور تم کو پکڑ کے لے کے چلا جائے گا. کئی مہینے تک جب ٹریننگ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ طوطے کو اگر آپ بولنا سکھائیں تو وہ بولنا سیکھ جاتا ہے. جب یہ یقین ہو گیا اس رحم دل انسان کو کہ انہوں نے اپنی ٹریننگ پوری کر لی ہے اور اب یہ سیکھ گئے ہیں ساری باتیں، تو اس نے ایک دن اپنے حال کا دروازہ کھولا اور کھڑکی کھولی کہ یہ سب اڑ جائیں، اب ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیکھ گئے ہیں کہ شکاری ان کا دشمن ہے، اس کے نرکل پہ نہیں بیٹھنا ہے، اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر جلدی سے اڑ جانا ہے تاکہ اس کے قبضے اور اس کے پھندے میں نہ آنے پائیں. خوشحال ہوتا ہے، سب کو آزاد کرتا ہے. ایک روز تمام ہوا، 2 روز تمام ہوئے، پھر یہ اپنے گھر سے باہر نکلا جائزہ لے کہ دیکھیں کہ آج ان شکاریوں کا کیا حال ہے، کہ کیا ان کے جال میں یہ طوطے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. گھر سے جیسے ہی برآمد ہوا تو کیا دیکھا کہ وہی شکاری ہے اور وہی طوطے ہیں اور وہی جال ہے، سب کو پکڑے ہوئے ہے. مگر ہاں اب ایک تبدیلی آ چکی ہے. جب اس سے پہلے یہ شکاری ان طوطوں کو پکڑتا تھا تو وہ خاموش رہا کرتے تھے اس کے اندر، اس کے جال میں، مگر آج سارے جال کے اندر جو طوطے ہیں جن کا شکار کیا گیا ہے وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو شکاری کے آنے سے پہلے اڑ کے چلے جائیں گے. یہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے سکھایا تھا اس لیے تاکہ ان کلمات کو زندگی میں اتارو، مگر تم نے صرف رٹ لیا، اور رٹنے کے بعد تم شکاری کے پھندے میں دوبارہ آ گئے. تو عزیزان گرامی، یہی بہت کئی مرتبہ یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم دعاؤں کے اندر دعا پڑھتے تو ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہیں، مگر بعض وقت اس قرآن سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا، اس دعا سے ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون سے کلمات ادا کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس فقرے سے اللہ پہنچانا کیا چاہتا ہے. لہذا ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ جو بھی دعا پڑھی جائے، کہ دعا صلاح المومن ہے، مومن کا اصلاح ہے، یہ دعا ہے جس کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے. ادفع البلا، یہ حکم ہے کہ بلا کو ٹال دو بالدعا، دعا کے ذریعے، یا بالصدقہ، صدقے کے ذریعے. لہذا دعا ایک ایسی اہم شے ہے کہ جو ہر انسان کو قوی اور مضبوط بنا دیتی ہے اگر اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو. لہذا انبیاء الہی جب پریشان ہوتے تھے تو مصلی بچھا کے دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں اس امت سے عاجز آ چکا ہوں، میرے حق میں بہتری لا دے، اور اب یہ دعائیں پوری ہوتی تھیں. یہی ہم نے ائمہ کا طریقہ دیکھا، یہی ہم نے علماء کا طریقہ دیکھا کہ ان کے لیے کائنات میں سب سے بڑی شے دعا ہے، اس لیے کہ دعا اس سے طلب کی جا رہی ہے جو کائنات کا پروردگار ہے. اور اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے کہ کائنات کا پروردگار وہ رب ہے، تو اب کسی بندے سے کوئی خواہش نہ ہوگی، کسی بندے سے کوئی شکایت نہ ہوگی، بلکہ ہر موقع پر مصلی بچھا کے اللہ کو رازق مانتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کی جائے گی، اور دعا اس انداز میں ہوگی جیسے معصومین ارشاد فرماتے ہیں. لہذا ایک دعا کہ جو بہت مشہور ہے، امام سید الساجدین، امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جو صحیفہ سجادیہ میں 20ویں دعا کے نام سے مشہور ہے، اور جس کو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ جس کے اندر بہت ہی تاکید ہے. ماہ رمضان المبارک میں اس دعا کو پڑھنے کی تو بے حد تاکید ہے. بہرحال جب بھی موقع ہو تو اس دعا کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں. مولا کائنات کے فرزند نے جو شہر علم ہے، انہوں نے اپنے اس فرزند کو، یعنی علی ابن الحسین، جو پوتے ہوتے ہیں حیدر کرار کے، آپ کی جو کتابوں کا مجموعہ ہے، امام سید الساجدین کی کتابوں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، 52 دعائیں تقریباً اس کے اندر اصلی دعائیں اور بقیہ کچھ دعائیں فرعی ہیں
کہ جو اس کا جز نہیں تھی بعد میں اس میں شامل کر دی گئی. مگر یہ وہ 52 دعائیں ہیں کہ جو صرف دعا نہیں ہے بلکہ امام کا جہاد ہے جو جہاد بالقلم ہے. آپ جانتے ہیں کہ مومن کے اوپر کئی طرح کے جہاد ہوتے ہیں. ایک جہاد بالسیف ہے کہ تلوار لے کر میدان میں آ جائے اور باطل کے سر کو کاٹے اور حق کے لیے یا مار دے یا مر جائے, یہ جہاد ہے. مگر اگر یہ راستے ہموار نہ ہوں, ممکن نہ ہو جہاد بالسیف, جیسے آج کے دور میں معصوم نہیں ہے, لہذا ہماری شریعت میں فقہ جعفری کے اندر جہاد کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کر آئیں اور کسی کو قتل کرنے لگے, نہیں, بلکہ جب معصوم نبی یا امام ظاہر ہوگا تو اس کے حکم سے جو جنگ ہوگی اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اب یہ جہاد بالسیف اس وقت نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا جہاد کا راستہ بند ہے؟ آواز آتی ہے کہ نہیں, صرف ایک جہاد بالسیف تو نہیں ہے, بلکہ دوسرا ایک اور جہاد ہے, جہاد بالقلم, قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جہاد بالسیف کیا ہے, اپنی قربانی دی ہے, اپنے اقربا کی قربانی دی, اپنے اعزا کی قربانی دی, اپنے دوستوں کی قربانی دی, اپنے عزیزوں کی قربانی دی ہے. یہ جہاد بالسیف تھا کہ جاتے تھے میدان جنگ میں, یا قتل کرتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے, یہ جہاد بالسیف ہوتا ہے. لیکن کربلا کے بعد امام سید الساجدین نے جہاد کے طریقے کو بدلا, جہاد بالسیف کو جہاد بالقلم میں تبدیل کیا. یعنی اب تلوار سے ممکن نہیں تھا جہاد کرنا, اس لیے کہ بنی ہاشم کی وہ مضبوط ہستیاں دنیا سے جا چکی ہیں. امام کے پاس اب وہ لشکر نہیں ہے کہ باطل کے سامنے آئے تلوار لے کر, لہذا اب باطل کا مقابلہ تو کرنا ہے, لہذا کیسے کیا جائے؟ امام نے قلم کا سہارا لیا. لہذا دو مجموعے جو سب سے زیادہ مشہور ہیں امام سید الساجدین کے, جیسے مولانا متقیان کی نہج البلاغہ مشہور ہے, ویسے امام سید الساجدین کے دو نسخے ہیں. ایک کا نام صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ ہے, جس کے اندر 52 دعائیں ہیں الگ الگ موضوعات کے اوپر, کہ جب ایسا موقع ہے تو یہ دعا پیش کرو, جب ایسا موقع ہے تو یہ دعا پیش کرو. اور ایک رسالے کا نام ہے رسالہ حقوق, کہ جس کے اندر امام نے 50 یا اس سے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں کہ تمہاری گردن پر اللہ کی طرف سے کس کا کیا حق ہے. اگر تم بیٹے ہو تو باپ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے, اگر تم بیٹی ہو تو ماں اور باپ کا تمہارے لیے کیا حق ہے, اگر تم ماں ہو تو اولاد کے لیے تمہارے کیا حقوق ہیں, اگر تم باپ ہو تو تمہارے لیے کیا حقوق ہیں, اگر پڑوسی ہو, بھائی ہو, استاد ہو, شاگرد ہو, عالم ہو, کافر ہو, منافق ہو, جو بھی ہو, جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو, جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو, جو افراد رہتے ہیں, ان کے حقوق تمہاری گردنوں کے اوپر ہیں. لہذا وہ حقوق کیا ہیں, وہ رسالہ حقوق کے اندر امام نے وارد کیا. لہذا اسی دعا کی کتاب, تو یہ دو دعائیں, دو کتابیں جن کی میں نے تاکید کی, صحیفہ سجادیہ اور رسالہ حقوق, یہ ہر انسان کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر ذوق پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا, کہ پھر آپ انسیت پیدا کریں گے اور اکثر اس دعا کو پڑھتے رہیں گے, اس کتاب کو دیکھتے رہیں گے. لہذا پہلی مرتبہ تو ضرور کوشش کرنا چاہیے جب بھی موقع ہو رسالہ حقوق کو پڑھے اور ان دعاؤں کو پڑھے. ان دعاؤں میں دعائیں مکارم الاخلاق جو 20ویں دعا کہلاتی ہے, امام کے 3 جملے ہیں اس کے اندر کہ جس کے اوپر ہر مومن کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہ حجت کہ جو زمین پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں, ولی نعمت بن کے آتے ہیں, جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی جاتی ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعا صلاح المومن ہے. کیا کہتے ہیں؟ وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ, اے میرے اللہ, میرا جو یہ دل ہے, یہ جو میرا دل ہے, اس میں بس ایسی ہی چیزیں مشغول, میرا دل انہی چیزوں میں مشغول ہو کہ جو میرے لیے کافی ہوں. ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں میرے لیے کافی نہیں بلکہ جو اضافی چیزیں ہیں ان میں میری زندگی ختم ہو جائے. جو میرے لیے کافی ہو, وقفنی, کفایت کر دے, ما یشغلنی الاہتمام بہ, کہ جس میں مشغول رہتا ہوں اس کے اہتمام میں یہ میرے لیے کافی ہو جائے. خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں کہ جو دل کو مشغول کر دیتی ہیں ایسی چیزوں میں کہ جو یاد خدا سے خالی کر دے, یعنی اگر دل ایسی باتوں کی طرف چلا جائے کہ جو یاد خدا سے غافل ہو جائے, تو اس سے پناہ مانگتے ہیں مولا کہ ایسی کوئی بات میرے دل میں نہ آنے پائے. لہٰذا اب یہی اشتغال اور مشغول ہونا ہے کہ جس کو بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہم کو دکھائی دیتا ہے, جو فرماتے ہیں جو تمہارا دل ہے یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. قلب مشغول بالدنیا, دنیا کے اندر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بس اور بس اور بس دنیا کی فکریں لگی رہتی ہیں. دنیا کیسے حاصل کی جائے, دنیا کیسے میرے پاس آ جائے, یہ کروں گا تو دنیا کیا کہے گی, یہ بنا لوں گا تو دنیا تعریف کرے گی, یہ اس کالج میں بچوں کو تعلیم دوں گا تو دنیا والے یہ کہیں گے, اس یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن دلا دوں گا تو محلے والے یہ وہ دل ہے کہ جو ہمیشہ دنیا کے ساتھ مشغول ہو. ہر عمل میں دنیا 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 اور دنیا والوں کی فکر ہو رہی ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے کہ جہاں دل مشغول بالدنیا ہوتا ہے, ہر عمل دنیا کے لیے, غذا کھائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ مزہ آئے,
بستر نرم خریدا جا رہا ہے تاکہ جسم کو آرام ملے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ غذا حلال کے طریقے سے آ رہی ہے یا حرام کے طریقے سے آ رہی ہے، یہ بستر جو آ رہا ہے یہ جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز، کوئی مطلب نہیں، دنیا میں آرام ملنا چاہیے۔ یہ پہلا گروہ ہوتا ہے بندوں کا کہ مشغول بالدنیا، جو اپنے ہر عمل کو دنیا سے جوڑ دیتے ہیں، اپنے ہر عمل کو دنیا سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے دل کی بھی مذمت کی گئی ہے، ایسی زندگی کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور دل ہوتا ہے کہ اس دل کو رکھنے والا یقیناً اللہ کی نگاہ میں عزت والا تو ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مشغول فی العقبہ، قلب مشغول فی العقبہ، کہ یہ اس کا دل وہ ہے جو ہمیشہ عقبہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دنیا کے بارے میں۔ یہ بالکل برعکس ہے، وہ پہلے وہ افراد تھے کہ جن کا دل بس اسی میں الجھا ہوا تھا کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہے مشغول فی العقبہ، کہ ہر شے میں عقبہ کو تلاش کرتا ہے۔ یہ میں نے کھانا کھایا تو میری آخرت کا کیا ہوگا، یہ میں سو گیا تو میری آخرت کا کیا ہوگا، یہ میں نے اس کی مدد کر دی تو میرے ساتھ سوال ہونے والے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ میں نے وہاں پر اس کی مدد نہیں کی تو میں اس کا جواب کیا دوں گا۔ یعنی عقبہ، کہ ہمیں بس ڈر ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے کہ یہ انجام دے دیا تو جہنم، یہ انجام دے دیا تو سزا، یہ انجام دے دیا تو مصیبت، یہ انجام دے دیا اور بلا۔ لہذا اب یہ جو دل ہے یہ عقبہ میں مشغول تو ہو گیا، اس کی یقیناً اہمیت ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، معصوم نے اس کو سراہا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، مگر یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے انبیاء کی نگاہ میں، ائمہ کی نگاہ میں، بلکہ انبیاء الہی اور ائمہ عظام تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کا دل نہ صرف یہ کہ دنیا میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ عقبہ کی بھی وہ فکر نہیں کرتے، بلکہ قلب مشغول فی المولا ہوتا ہے، کہ ان کا ہر عمل مولا کی رضایت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت میں کیا سوال ہوگا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کھانے سے میرا مولا یعنی اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا اس وقت سونا اللہ کو راضی کرتا ہے یا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جب یہ کلام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کلام خدا کو ناراض کرتا ہے یا خدا کی رضایت کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ بازار میں چلتے ہیں تو اپنے قدم کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں کہ جو قدم چل رہے ہیں، جو قدم چل رہے ہیں، آیا ان قدموں سے اللہ خوش ہونے والا ہے یا ناراض ہونے والا ہے۔ گویا ان کا ہر عمل بس مولا کے لیے ہوتا ہے، اور اسی کو ترسیم کیا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں، کہ جو تم عبادت انجام دیتے ہو، جو دنیا والے جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تمہاری عبادت تاجروں والی ہوتی ہے، یا تمہاری عبادت غلاموں والی ہوتی ہے۔ تاجروں والی عبادت کون سی ہے؟ یعنی دنیا میں ہر عمل کیا جا رہا ہے تاکہ جنت کا حصول ہو جائے، یعنی ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس لیے کہ جنت مل جائے، پانی پیتے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے، معاملات کرتے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے، صدقات کرتے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے، ہم خیرات کرتے ہیں، نیک افعال و اعمال انجام دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ جنت مل جائے۔ کہ صاحب یہ تاجروں والی عبادت ہے، کہ ایک شے تم اللہ کے حوالے کر رہے ہو اور دوسری شے کا اس سے اصرار کر رہے ہو، اس کے بدلے میں کچھ چاہتے ہو۔ یقیناً اگر کوئی ایسا کرے تو کبھی تو نہیں ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا اور ہونا چاہیے ایسا، اللہ قبول کرے گا، اس کی جزا دے گا۔ مگر مولا فرماتے ہیں کہ یہ تاجروں والی ہے، کہ آپ نے ایک دیا بدلے میں آپ اس سے ایک چاہ رہے ہیں۔ ایک عبادت ہے غلاموں والی، کہ جنت میں کچھ نہیں چاہیے بلکہ ہم جہنم کے خوف سے اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ چوری نہ کریں کہ کہیں جلا نہ دیے جائیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں کہ سزا نہ مل جائے، نماز نہ چھوڑیں کہ اللہ کہیں ہم کو جہنم کے طبقوں میں نہ پھینک دے، روزہ نہ چھوڑیں کہ کہیں ہم کو روز محشر آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہر عمل ڈر ڈر کے ہو رہا ہے، ڈر اس کی بھی اپنی ایک خاصیت ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ یہ عبادت غلاموں والی ہے، کہ جیسے ایک غلام ہمیشہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ یہ عمل کیا تو آقا ناراض ہو جائیں گے، یہ عمل کیا تو آقا سزا دے دے گا، یہ عمل کر دیا تو آقا کھانا بند کر دے گا، اور وہ محتاطانہ زندگی گزارتا ہے، یہ غلاموں والی ہے۔ مگر اللہ نہ تو تاجروں والی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، نہ غلاموں والی۔ یقیناً قابل قبول ہیں اگر ایسا ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جنت کا لالچ چھوڑ دیں یا جہنم کا ہم خوف چھوڑ دیں، نہیں، ہم اس سے زیادہ آگے جا ہی نہیں سکتے، ہماری سکت ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہم سوچیں، وہ تو عرفائے خدا ہوتے ہیں۔
وہ تو عارفین ہوتے ہیں، وہ تو سالکین ہوتے ہیں، وہ زہاد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ مگر تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو غلاموں والی عبادت نہیں کرتا، جو تاجروں والی عبادت نہیں کرتا، بلکہ آزاد بندوں والی عبادت کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا بتائیے یہ آزاد عبادت کون سی ہے، آزاد افراد کی عبادت؟ کہا وہ عبادت کہ جو نہ جنت کے لالچ میں کی جائے نہ جہنم کے خوف سے کی جائے، بلکہ یہ عبادت اس لیے ہو کہ جیسے علی نے کی ہے، اے میرے اللہ میں تجھے نہ جنت کے لالچ میں تیری پرستش کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں تیری اطاعت کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے اس لائق پاتا ہوں کہ تیری اطاعت کی جائے، بس اطاعت کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں علی کو جنت نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں علی کو جہنم سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے لہذا عبادت ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو یہ ہمارا مرحلہ نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، اگر ہم کہیں بھی تو یہ جھوٹ ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ ہم کو سمجھنا ہوگا پہلے کہ وہ کیسا خدا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات ثبوتیہ کیا ہیں، اس کی صفات سلبیہ کیا ہیں، اس کا جمال کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کی کائنات کے اندر جو پریزنس ہے وہ کس طرح سے ہے۔ جب یہ ساری باتیں یقینی ہو کہ دل میں پہنچ جائیں گی اور ایمان اس مقام پہ ہو جائے کہ لو کشف الغطا مزت تو یقینا، تب جا کے بندہ یہ کہے گا میرے اللہ نہ اب جنت چاہیے اور نہ جہنم، بس تجھے میں نے لائق عبادت دیکھا تو عبادت کر رہا ہوں۔ لہذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت کرنا اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اللہ سے منسلک کر دینا، یہ معصومین کا وظیفہ بھی رہا اور ان کی تعلیم بھی رہی ہے، اور ہماری شیعیان حیدر کرار ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ویسے ہی زندگی گزاریں۔ یعنی اب ایسا نہ ہو کہ نہ ہماری عبادت تاجروں والی ہو نہ ہماری عبادت غلاموں والی ہو، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی عبادتوں ہی سے خالی ہو جائے۔ تو اب سوچئے کہ جہاں عبادتوں کو اللہ نے اور ان کے ائمہ نے اور ان کے انبیاء نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اوپر رکھ دیا ہے، اگر کوئی عبادت ہی انجام نہ دے تو اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اگر کوئی اطاعت ہی نہ کرے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر کوئی اللہ کی پرواہ ہی نہ کرے تو پھر اس کا کیا ہونے والا ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے جوڑ کے رکھیں، آہستہ آہستہ۔ پہلے یہ غلاموں والی عبادت ہوگی، پھر جب یقین آ جائے گا پھر تاجروں والی عبادت ہوگی، پھر جب یقین میں اضافہ ہوگا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری عبادت بھی آزاد بندوں والی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مشغول فی الدنیا مشغول فی العقبہ مشغول فی المولا، یہ تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں دل ہر عمل مولا کے لیے انجام دیتا ہے۔ مولا کائنات کے یہ ایسے پوتے ہیں کہ جو علم لے کر آئے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین نے علم لیا ہے مولا کائنات سے۔ فرماتے ہیں وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بے، دوسری دعا آپ کی جو اسی دعاؤں کے اندر اور بالخصوص مکارم الاخلاق میں، وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، میرے اللہ مجھے ایسے جگہ پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس کا اگر کل سوال ہو تو میں اس کا جواب دے سکوں۔ یعنی میرا دل ایسا ہو، ایسا کام کروں کہ جب تو مجھ سے پوچھے کہ یہ سوال، جب تو سوال کرے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا تو میں باقاعدہ طور پہ جواب دے سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے سوال کے آگے سر کو جھکا کے کھڑا ہو جاؤں۔ مثال کے طور پر اگر یہ سوال ہو جائے کہ نماز دیر سے کیوں پڑھی تھی، تو پھر میرے اللہ میرے پاس ایسا ہو کہ میں بتا سکوں کہ اس نماز کو دیر سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پوچھا جائے کہ دیر سے کیوں پڑھی تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ لہذا مولا اللہ سے کہتے ہیں، یعنی امام زین العابدین اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بارہ الہ بس میں انہی کاموں کو انجام دوں کہ جس کا جواب میں دے سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ روز محشر تو سوال کرے اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ روز محشر، اللہ اکبر، یہ وہ دن ہے کہ جہاں جو ہمارے ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ بال سے کھال نکالنا، محشر میں خداوند عالم اسی طرح سے حساب کرنے والا ہے۔ وہ ایک ایک شے کا سوال، کچھ بھی بخشا جانے والا نہیں ہے۔ آیت اللہ امام خمینی جب اس دنیا سے گئے تو خواب میں آتے ہیں اپنے شاگرد کے۔ شاگرد نے پوچھا کہ مولانا بتائیے برزخ کے معاملات میں آپ کے اوپر برزخ کیسے گزری، کیا سوالات ہوئے؟ خواب کا عالم ہے۔ امام خمینی کے یہ شاگرد ہیں جو سوال کرتے ہیں برزخ کیسے گزری۔ امام خمینی نے اپنے ہاتھ کو دائیں جانب سے بائیں جانب لے جا کر ہلانا شروع کیا، بالکل اسی انداز میں جیسے اس وقت آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور امام خمینی نے کہا کہ دنیا کے اندر تم یہ جو ہاتھ ہلاتے ہو نا، اس کا بھی جواب تمہیں قبر میں دینا ہوگا اور اس کا جواب بھی تمہیں محشر میں دینا ہوگا، کہ یہ جو ہاتھ تم ہلا رہے تھے، یہ جو پاور اللہ کی طرف سے دی گئی تھی جو تم خرچ کر رہے تھے، آیا اطاعت خدا میں خرچ ہو رہی تھی یا مخالفت خدا میں خرچ ہو رہی تھی؟ آیا شیطان کی اطاعت میں تو تم نے طاقتیں خرچ نہیں کر دی؟ اس لیے کہ اللہ نے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے،
جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، جو طاقتیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ہر نعمت کا سوال کرنے والا ہوں، ہر نعمت کا سوال ہوگا، جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ہاں، ان سوالوں میں سب سے بڑا سوال ایک ہوگا جو ولایت امیر المومنین اور رسالت محمد مصطفیٰ اور الوہیت الہی کا ہوگا، یعنی تمہیں ولایت کا جواب دینا ہوگا، تمہیں نبوت کا جواب دینا ہوگا، تمہیں الہیت کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے یہ تین جواب بہتر طریقے سے دے دیے تو پھر سارے سوال معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ان سوالوں کا جواب وہی بہتر طریقے سے دے گا جس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی کہ اس کی زندگی الہی بنی رہی ہو، جس نے دنیا میں یہ کوشش کی ہوگی کہ اس کی سیرت مصطفیٰ سے ملتی ہو، جس نے دنیا میں یہ کوشش کی ہوگی کہ جس کا عمل علی کے عمل جیسا دکھائی دے۔ بس ایسا انسان جواب دے گا کہ وہ علی کو مانتا تھا، اس کی سیرت میں چل کے آیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھتا تھا، اس کی سیرت کو اپنا کے آیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے، موحد کی طرح سے زندگی گزار کے آیا ہے، پھر کسی کا سوال کا جواب نہیں لیا جائے گا اور کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے زندگی کے اندر صرف زبان سے علی ولی اللہ کے کلمے کو جاری کیا ہے، صرف زبان سے محمد رسول اللہ کہا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو فرماتے ہیں ہر شے کا سوال ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو تمہیں طاقتیں، جو نعمتیں دی تھی، جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، اگر وہاں خرچ کرو گے تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اگر وہاں خرچ نہ کرو گے کہ جہاں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، تو پھر سوالوں کا جواب آمادہ کر لینا۔ عزیزان گرامی، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یہ دعا ہے جو اسلحہ ہے۔ اس بات کی بھی دعا ہو کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی ویسے گزرے جیسی وہ چاہتا ہے، اور اس بات کی بھی دعا ہو کہ مرتے وقت کہ جب ایمان کے دل سے نکلنے کا موقع ہوتا ہے کہ جہاں شیطان اور ابلیس اپنی پوری فوج کو ہمارے اوپر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں نہ بہک سکا اب وقت آخر کسی طرح اس کو اپنے پھندے میں لے لے، اس وقت میرے اللہ پناہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان میرے پاس باقی رہے۔ لہٰذا یہ دعائے عدیلہ جس کا ذکر کیا ہے اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ اس حالت احتضار میں، موت کے وقت، مرض الموت میں، اللہ کی طرف سے یہ عقیدے پلٹ کے آ جائیں جو ہم نے اللہ کو ابھی سونپے، اور جب ابلیس ہمیں اپنے راستے پہ لے کے جا رہا ہو تو اللہ کے ملائکہ ہماری مدد کریں۔ لہٰذا عزیزو، وقت آخر نزاع کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی ہو سکتا ہے کہ ایک موقع ایسا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال دیکھے ابلیس ہمارا ساتھ چھوڑ دے، کہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ابلیس کی، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو یوں ہی میرے راستے پہ جا رہا ہے، لہٰذا اس کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ابلیس بھی مرتے وقت، آخری وقت اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پوری کوشش اور پوری فوج کے ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جیسی زندگی گزاری ٹھیک ہے، آخری ہی وقت کم سے کم اپنا بندہ بنا لے۔ لہٰذا اب یہ موقع ہوتا ہے کہ جب مومن کے اوپر بھی بڑا سخت ہوتا ہے، منافق کے اوپر بھی بڑا سخت ہوتا ہے، ہاں، مگر جو حقیقی معنی میں مومن ہوتا ہے پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب وہ موت آنے والی ہوتی اور ابلیس بھی آنے والا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت وہ ہستی بھی آ جاتی ہے جس کی زری کو چومنے کے لیے دنیا میں ہم پریشان رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجف چلے جائیں اور اس کی زری کو چوم لیں، وقت آخر دیکھتے ہیں وہ خود علی آ چکے ہیں ہماری مدد کے لیے، اور اب جب مرنے والا علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اب ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اب نہ ابلیس کا زور چلتا ہے اور نہ اب مصیبتوں کا احساس ہوتا ہے، بلکہ زیارت میں بندہ اتنا محو ہو جاتا ہے کہ ملک الموت روح کو لے کے چلا جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہی وہ علی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، حق ادھر مڑے گا جدھر یہ علی جائیں گے۔ لہٰذا اگر دامن علی دنیا میں ہمارے ہاتھوں میں رہے تو وقت آخر علی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور عزیزو، اس مسئلے کو، اس فلسفے کو جو سمجھ لیتا ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی کام آتا ہے تو علی، قبر میں اگر کوئی کام آتا ہے تو علی اور اولاد علی، محشر میں اگر کسی کی شفاعت قبول ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے تحت، تو وہ یا تو پیغمبر اعظم ہوں گے یا ان کے اہل بیت ہوں گے۔ بس یہ عقیدہ جب یقین بن جاتا ہے پھر دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اب انسان کی زندگی کا یہ ارادہ ہو جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ بھی در اہل بیت پہ ہو، اب موت آئے بھی تو ان کے دروازے پہ آئے۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ روز محشر، چھوٹے چھوٹے روز عاشورہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا اب مرنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ زندگی سے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا، اب دہانۂ شہادت پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس مولا اجازت دیں گے، اور شہادت کا جام پی کر وہ شہید
چلا جائے گا اس دنیا سے تو قسیم النار والجنہ حوض کوثر پہ آب کوثر لے کر منتظر کھڑے ہوں گے کہ یہ شہادت دینے والا آئے تاکہ علی اپنے ہاتھوں سے اس کو سیراب کرے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے، اہل بیت کے صدقے میں، ان کے مصائب کے تذکرے کے صدقے میں، ان کی تعلیمات کے صدقے میں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے۔ عزیزو، جانے والی جب دنیا سے گئیں، اکثر مجلسوں میں یہی بیان کیا جاتا ہے، جب جانے والی دنیا سے گئیں تو بہت سے عزیزوں نے آ کے پرسہ دیا ہوگا، بہت سے اقربا نے پرسہ دیا ہوگا۔ آج مجلس ہو رہی ہے، آپ حضرات باقاعدہ طور پہ سماعت کر رہے ہیں، مگر کائنات کی جو سب سے عظیم ہستی تھی، جسے سیدۃ نساء العالمین کا لقب دیا گیا تھا، جو عالمین کی عورتوں کی سید و سردار قرار پائی ہے، جو سیدہ ہے، جس کا نام ہی سیدہ ہے، جو فاطمہ ہے، اس کے اوپر کیسی مصیبتیں ہو رہی ہیں۔ جب اس کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، دن میں رو لو یا رات میں رو لو، اور اب جب دن میں روتی ہیں تو کاروبار پہ اثر ہونے کی شکایتیں، اور رات میں روتی ہیں تو نیند میں خلل پڑنے کی شکوے ہوا کرتے ہیں، اور اب مولا کائنات بیت الحزن تعمیر کرتے ہیں کہ زہرا یہاں رو لیا کریے۔ پھر بیت الحزن کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، مسلمان اس بات پہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ آگ و لکڑی لے کر زہرا کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ زہرا کی وہ صدائیں، جہاں بچے سو رہے ہیں آگ لگا دو گے، جہاں ملائکہ اجازت لیتے ہیں آگ لگاؤ گے، اگر ابو الحسن باہر نہ آئے تو آگ لگائی جائے گی۔ لیجئے وہ موقع آیا کہ ایک ظالم نے دروازے پہ آگ لگائی، حضرت زہرا کے شکم میں حضرت محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ ایسے عالم میں، ایسے اضطراب کے عالم میں، ایسی تکلیف کے عالم میں کہ جہاں عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آرام کریں، زہرا کی قسمت میں آرام کہاں؟ مدافع ولایت ہے زہرا، مدافع امامت ہے زہرا، لہذا وقت کے امام کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ تہرا کے زمین پہ جو گری، اب کچھ دیر کے بعد جو غش سے افاقہ ہوا تو اب یہ نہ دیکھا کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے، یہ نہ دیکھا کہ میری حالت کیا ہے، میں اتنا سوال کیا فضا میرا والی و وارث علی کہاں ہے؟ ارے زمانے کا امام کہاں ہے؟ میں مدافع ولایت ہوں، مجھے امامت کی حفاظت کرنی ہے، میرا والی و وارث کہاں ہے؟ فضا نے بتایا کہ دربار مدینہ کے افراد گلے میں اجڑیوں کا پھندا ڈال کے علی کو لے کے گئے ہیں بیعت کے لیے۔ میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا فضا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں بد دعا کے لیے آمین کہنا۔ ابھی بالوں کو پریشان کرنا ہی چاہا تھا کہ مسجد النبوی کی دیواروں نے زمین کو چھوڑا، ہوا میں معلق ہو گئی۔ اے زہرا بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ اٹھانا۔ عزیزو، عجیب گھرانہ ہے یہ کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ سے بد دعا کرنا چاہیں تو حاطف کی کبھی آواز آتی ہے بد دعا نہ کرو، کبھی کٹے ہوئے سر سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ زینب، ارے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، دربار میں یوں ہی داخل ہو جاؤ۔ اور اب جو زینب نے حسین کے کٹے ہوئے سر سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، دربار میں داخل ہو گئی ہے زینب، اور ادھر یزید ہے جو شراب کے نشے میں چور تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں حسین کی زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میں حسین کی بہن سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فضا زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اے یزید ملعون، فضا کے رہتے تیری یہ مجال کہ تو زینب سے ہم کلام ہو؟ تو شرابی ہے، تو فاسق و فاجر ہے، سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی سے تو کلام کیسے کر سکتا ہے؟ میں اتنا سننا تھا، یزید نے حکم دیا اس خاتون کو زینب کے سامنے سے ہٹاؤ، یہ میرے کلام میں مانے ہو رہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حکم صادر ہوا، چند افراد تلواریں لے کے فضا کے نزدیک جا رہے ہیں۔ فضا نے دیکھا چند نامحرم آگے بڑھ رہے ہیں، دربار پہ نگاہ ڈالی، دیکھا 500 ایسے افراد بیٹھے ہیں جن کا تعلق حبشہ سے ہے۔ تڑپ کے کہتی ہیں فضا، اے حبش کے غلاموں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی ایک فضا دربار میں کھڑی ہے اور یہ نامحرم اس کے طرف آ رہے ہیں اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیسے تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے؟ بغیرت کا دلوانا تھا کہ حبش کے غلاموں نے تلواروں کو کھینچ کے کہا یزید اپنے فرمان کو واپس لے ورنہ تیرا دربار خون سے رنگین ہو جائے گا۔ لیجئے، جب یزید نے دیکھا کہیں دربار میں انقلاب برپا نہ ہو جائے، حکم واپس لیا، سب اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ لیجئے، بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹے، فضا ہے جو زینب کے سامنے کھڑی ہے، مگر اب جو فضا نے زینب کو دیکھا تو آنسو جاری ہو چکے ہیں۔
اشک بہا رہی ہیں زینب۔ فضلہ تڑپ کے کہتی ہیں بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ کنیز ہے کوئی آپ سے کلام نہیں کر سکتا، آپ پریشان نہ ہو۔ زینب نے اتنا سنا، ارے میں اس بات سے پریشان کہاں ہوں کہ مجھے یزید مجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے، ارے میں تو یہ دیکھ رہی ہوں اس دربار میں آج تیری حمایت کرنے والے موجود تھے، جب تیری طرف نامحرموں کے قدم بڑھنے لگے ان کی غیرت نے للکارا، گوارا نہ ہوا ان کے قبیلے کی ایک معظمہ کی طرف نامحرم ہاتھ بڑھائیں۔ ارے میں محمد مصطفیٰ کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی، ارے کربلا میں بعد شہادت حسین نامحرموں کا مجمع خیام حسینی میں تھا، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، میں عابد بیمار کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کے جا رہی تھی۔ ارے مصیبت کی انتہا تو اب ہو گئی کہ اس دربار میں تیرے حمایت کرنے والے موجود، زینب کی حمایت کے لیے کوئی نہ اٹھا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اے نانا آپ پہ سلام ہو، یہ کیسی امت ہے جو آپ کی نواسی سے کلام کرنا چاہتے ہیں افراد، مگر ان کی غیرت یہ گوارا کر رہی ہے، یہ خاموش بیٹھے ہیں، زینب کا کوئی حمایتی نہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومہ کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی ہے ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ نام ہے مرحومہ کلثوم جہاں بیگم بنت مرحوم شمس الدین عرف نواب آغا جانی۔